السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا اہم ترین اور قیمتی مہینہ چند دنوں میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ تمام تر مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کے فضائل و برکات اور اس کی گوناگو امتیازی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی بے پایا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس شخص کے لیے مبارکباد ہے جو اس مبارک مہینے کو پائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لے۔ جب یہ مبارک مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے، ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ یہ مبارک مہینہ اب تمہارے اوپر آ گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ خصوصیات اور فضائل ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں اس مہینے کے فضائل اور اس کی بعض خصوصیات کا ذکر ہوگا، تاکہ ہم مسلمان اپنے دلوں میں اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، گناہ کے کاموں سے رک جائیں اور اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اس مبارک مہینے میں کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کی مہ برستی ہے۔ جو ان رحمتوں کو سمیٹ لے اپنے دامن میں، اس شخص کے لیے مبارکباد ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ روزہ جیسی عظیم عبادت کا وقت ہے۔ جس طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ حج جیسی عظیم عبادت کا وقت ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ جیسی اہم ترین عبادت کا وقت ہے۔ جو بندے مسلم اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاة وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ مبارک مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم کتاب، اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر کے رکھ دینے والی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی مذکورہ آیت کریمہ میں سارے مہینوں کے مابین ماہ رمضان کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو قرآن کریم کے نزول کے لیے خاص کر لیا۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن کریم کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حسب حالات تھوڑا تھوڑا لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدت نبوت میں دنیا میں لے کر کے نازل ہوتے رہے۔ اس ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے بندے مسلم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بشرطے کہ بندے مسلم نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا ہو، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اغفر وللہ عتقاء من النار وذلك كل لیلہ، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے تو شیطانوں اور شرکش جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
اور پورے رمضان اس کا کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے رمضان اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائیوں کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے ڈھونڈنے والوں برائیوں سے رک جاؤ۔ اور اس ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ وہ بندے مسلم کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کر کے، گناہ کے کاموں سے رک کر کے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جہنم سے آزادی حاصل کر لے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں شیطانوں کے جکڑ دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزے داروں سے شرور و معاصی کا صدور کم ہو جاتا ہے، جنہوں نے آداب و شروط کی پاسداری کے ساتھ روزہ رکھا ہے، یا مراد یہ ہے کہ سبھی شیاطین نہیں بلکہ صرف شرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کے جکڑ دیے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ماہ رمضان میں سرے سے شرور و معاصی اور گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ شیاطین کے علاوہ برائی کے دیگر اسباب بھی ہیں، مثلا خبیث نفوس، بری لت، انسانی شیطان جو شیطان کی نیابت کرتے اور معاصی کو جنم دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شہر صبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، کہ ماہ رمضان کے روزے اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے سے دل کے وسوسوں اور کینوں کپٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لہذا بندے مسلم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری، بھوک و پیاس اور اللہ کے حرام کردہ امور پر صبر کرتا ہے اور ان سے رکا رہتا ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھا ہے۔ ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں بندے مسلم کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی اس مبارک مہینہ میں روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی بندے مسلم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی جو بندے مسلم اللہ تبارک و تعالی کے اس فریضہ روزہ کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی فضیلت کا طلبگار ہو کر کے ریا و نمود اور اخلاص کے منافی امور سے بچتے ہوئے خالص رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس ماہ رمضان میں تراویح کے ادا کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان
ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، تراویح کی نماز ادا کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس مبارک مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر یا یہ کہ شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کے تعلق سے پوری سورت مبارکہ نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اس مہینے کی کس قدر قدر و منزلت ہے، اس مہینے کو کس قدر فضیلت حاصل ہے دوسرے مہینوں پہ، کہ جو شخص اس رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرے اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کے روزے دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے
ہلاکت و بربادی کی بات کہی جو اس مبارک مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، خواب غفلت میں پڑا رہے، گناہ کے کاموں میں ملوث رہے، اس مبارک مہینے میں نیکی کے کاموں میں سبقت نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو ممبر لانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام ممبر لے کر کے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر جب آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے ممبر پہ چڑھتے تھے تو آمین نہیں کہتے تھے، آج آپ کے آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل عرض لی فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ کرا سکا، خواب غفلت میں پڑا رہا، نہ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، نہ تو اعمال صالحہ کا اہتمام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے، انہوں نے بد دعا کی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں میں سب سے افضل، انہوں نے اس بد دعا پہ آمین کہی۔ اس بندے مسلم کے لیے کوئی خیر و برکت نہیں جو رمضان کے مبارک مہینے کو پا کر کے اپنے گناہ کے کاموں سے توبہ نہ کرے اور رب سے اپنے گناہوں سے معافی کا سوال نہ کرے اور نیکی کے کاموں میں آگے نہ بڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں ممبر کے دوسرے زینے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے کہ اس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ شخص آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ممبر کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین کہی۔ لہذا اے مسلمانوں، رمضان المبارک کی آمد پہ پورے فرحت و سرور کے ساتھ اس مبارک مہینے کا استقبال کرو اور دل میں یہ عزم پیدا کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ، یہ قیمتی مہینہ، رب کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ،
ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا تو ہم کلی طور پہ گناہ کے کاموں سے رک جائیں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے توبہ کر لیں گے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، دن میں روزوں کا اہتمام، رات میں نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں بسر کرنے کی فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس میں فرض روزوں کی پابندی کے ساتھ دیگر اعمال صالحہ کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔